السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ حضرات کو ایک ایسا واقعہ سنانے والا ہوں جسے سن کر آپ ایموشنل بھی ہو سکتے ہیں، جذباتی بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس واقعے کے اندر جہنم کے حالات ہیں، جہنم کے درجات ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، جہنم کے حالات بتاتے ہیں۔ اس واقعے کے اندر آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہم سے کتنی محبت تھی کہ آپ اپنی امت کی وجہ سے رونے لگ جاتے ہیں، آنسو بہانے لگ جاتے ہیں۔ ایک بار دوستو، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس آئے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ جبرائیل کچھ پریشان ہے۔ آپ نے فرمایا، جبرائیل کیا معاملہ ہے کہ آج میں آپ کو بڑا غم زدہ دیکھ رہا ہوں، پریشان دیکھ رہا ہوں؟ جبرائیل نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کل میں اللہ کے حکم سے جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں، اس کو دیکھنے سے مجھ پہ غم کے آثار نمودار ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل مجھے بھی جہنم کے حالات بتاؤ۔ جبرائیل نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، جہنم کے کل 7 درجے ہیں، ان میں جو سب سے نیچے والا درجہ ہے، اللہ تعالیٰ اس میں منافقین کو رکھے گا۔ منافقین یعنی وہ لوگ جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان بتایا کرتے تھے، لیکن وہ دراصل مسلمان نہیں ہوتے تھے، وہ مسلمانوں کے اور اسلام کے دشمن ہوتے تھے۔ آج کے دور کے اندر بھی ایسے بہت سے لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو اندر سے اسلام کے اور مسلمانوں کے دشمن ہیں، لیکن ظاہر میں حلیے سے وہ مسلمان نظر آتے ہیں، مگر وہ مسلمان نہیں ہوتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جہنم کے سب سے نیچے کے طبقے میں، درجے میں رکھیں گے۔ اس سے اوپر والے چھٹے درجے میں اللہ تعالیٰ مشرکین کو ڈالیں گے۔ مشرکین یعنی جو اللہ کی ذات میں دوسری چیزوں کو شریک کرتے تھے، یعنی جو یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کے علاوہ دوسری اور بھی چیزیں ہیں جو ہماری حاجتوں کو، ضرورتوں کو پورا کرتی ہے، جو ہمیں پالتی اور پوستی ہے۔ اس سے اوپر والے درجے میں اللہ تعالیٰ سورج اور چاند کی پرستش کرنے والوں کو ڈالیں گے، جو سورج کو پوجا کرتے تھے، جو چاند کو پوجا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک طبقے کے اندر، ایک درجے کے اندر ایسے لوگوں کو پھینک دیں گے۔ چوتھے درجے میں اللہ پاک آتش پرست لوگوں کو ڈالیں گے، یعنی جو آگ کی پوجا کرتے تھے۔ اس سے اوپر والے درجے میں اللہ پاک یہودیوں کو ڈالیں گے۔ دوسرے درجے میں اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو ڈالیں گے۔ یہ کہہ کر جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، جبرائیل آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ مجھے بتاؤ کہ پہلے درجے میں کون ہوگا؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ کے رسول، پہلے درجے میں اللہ پاک آپ کی امت کے گنہگاروں کو ڈالیں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا، میرے دوستو، اب یہ واقعہ آپ کو اور اللہ کے نبی کی محبت کو کس طریقے سے حضور علیہ السلام کے سامنے حضرت جبرائیل علیہ السلام حالات رکھ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی کے آنسو کیسے جاری ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہمارے رسول کا، نبی کا عشق نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی کو اپنی امت سے کس قدر پیار تھا، آپ غور سے سنیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا کہ میری امت کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، تو آپ بے حد غمگین ہو گئے، اور آپ نے اللہ کے حضور دعائیں کرنا شروع کی۔ 3 دن ایسے گزرے کہ اللہ کے محبوب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے، نماز پڑھ کر حجرے میں تشریف لے جاتے، اور دروازہ بند کر کے اللہ کے حضور رو رو کر فریاد کرتے۔ صحابہ حیران تھے کہ نبی علیہ السلام پہ یہ کیفیت کیسے طاری ہوئی؟ مسجد سے حجرے جاتے ہیں، گھر بھی تشریف نہیں لے جا رہے ہیں۔ جب تیسرا دن ہوا تو سیدنا ابو بکر سے رہا نہیں گیا، وہ دروازے پہ آئے، دستک دی اور سلام کیا، لیکن سلام کا جواب نہیں آیا۔ آپ روتے ہوئے سیدنا عمر کے پاس آئے اور فرمایا کہ میں نے سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہیں پایا، لہٰذا آپ جائے، آپ کو ہو سکتا ہے سلام کا جواب مل جائے۔ آپ گئے تو آپ نے 3 بار سلام کیا لیکن جواب نہیں آیا۔ حضرت عمر نے سلمان فارسی کو بھیجا رضی اللہ عنہم، لیکن پھر بھی سلام کا جواب نہ آیا۔ حضرت سلمان فارسی نے واقعے کا تذکرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ انہوں نے سوچا کہ جب اتنے عظیم شخصیات کو سلام کا جواب نہ ملا تو مجھے بھی خود نہیں جانا چاہیے۔
بلکہ مجھے ان کی نور نظر بیٹی فاطمہ اندر بھیجنی چاہیے۔ لہٰذا آپ نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سب احوال بتائے۔ آپ حجرے کے دروازے پہ آئے اور کہنے لگے، ابا جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹی کی آواز سن کر محبوب کائنات اٹھے، دروازہ کھولا اور سلام کا جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابا جان آپ پر کیا کیفیت ہے کہ 3 دن سے آپ یہاں تشریف فرما ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے آگاہ کیا ہے کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی۔ فاطمہ بیٹی، مجھے اپنی امت کے گنہگاروں کا غم کھائے جا رہا ہے اور میں اپنے مالک سے دعائیں کر رہا ہوں کہ اللہ ان کو معاف کر اور جہنم سے بری کر۔ یہ کہہ کر آپ پھر سجدے میں چلے گئے اور رونا شروع کیا، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت کے گنہگاروں پر رحم فرما، ان کو جہنم سے آزادی عطا فرما۔ کہ اتنے میں حکم آ گیا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اللہ نے قرآن کریم کی آیت اتار دی، اے میرے محبوب غم نہ کر، میں تجھ کو اتنا عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ خوشی سے کھل اٹھے اور فرمایا، لوگو اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ روز قیامت مجھے میری امت کے معاملے میں خوب راضی کرے گا، اور میں نے اس وقت تک راضی نہیں ہونا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے۔ دوستو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے محبت ہے۔ آج جس نبی کی سنتوں کا ہم مذاق اڑاتے ہیں، جس نبی کی سنتوں پر چلنے میں ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے وہ نبی کیسے کیسے حالات گزار کر اس دنیا سے چلا گیا اور کیسے کیسے ہمارے معاملات اللہ سے حل کروا کے چلا گیا۔ دوستو، اگر واقعتاً آپ نے اس واقعے سے کچھ سیکھا ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتانا، اور اس واقعے کو اپنے تمام بھائیوں تک، بہنوں تک ضرور شیئر کرنا، تاکہ لوگ اس دنیا کی جو ہم پر ایک ہوس طاری ہے، دنیا اور دنیا کی دولت کی اور دنیا کی چمک دمک کے دھوکے میں جو ہم پڑے ہوئے ہیں، ہم اس سے نکل کر اپنی آخرت کی فکر کریں، ہم اللہ کو راضی کریں، ہم نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی علیہ السلام کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے اس دین کو کامل اور مکمل طریقے سے فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔